الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا. صدق اللہ العظیم. بزرگان محترم اور میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو دیگر مخلوقات کے مقابلے میں جو امتیازی صفات اور امتیازی صلاحیتیں عطا کی ہیں، ان میں سے ایک امتیازی صلاحیت اور امتیازی وصف قوت نطق ہے. قوت نطق کا مطلب انسان کا بولنا، قوت گویائی. اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو قوت گویائی عطا کر رکھی ہے. دیگر حیوانات بھی اپنے اپنے اعتبار سے بولتے ہیں، مختلف اشاروں کے ذریعے، مختلف آوازوں کے ذریعے اپنے ہم جولیوں، اپنے ہم جنس حیوانات تک اپنا پیغام پہنچاتے ہیں. جیسے پرندوں کو آپ دیکھتے ہیں کہ وہ چہچہاتے ہیں. دیگر حیوانات بھی اپنے طور پر مختلف آوازیں نکالتے ہیں جن کو ان کے ہم جولی دیگر حیوانات سمجھ سکتے ہیں. تو آوازیں نکال کر اپنا پیغام دوسروں تک پہنچانا یہ تو دیگر حیوانات کو بھی عطا ہوا ہے، لیکن باقاعدہ بامعنی گفتگو کرنا، دلائل کے ساتھ دوسرے کو قائل کرنا، دوسرے کو سمجھانا، یہ صلاحیت اللہ تبارک و تعالی نے صرف اور صرف انسان کو دے رکھی ہے. تو انسان کو اللہ نے بولنے کی صلاحیت دی ہے اور اس کو پھر اپنی رائے کے اظہار کی اجازت بھی دی ہے. ہر زمانے میں انسان اپنی رائے کا اظہار کرتا آیا ہے، اپنی آراء دوسروں تک پہنچانے کے لیے مختلف وسائل کا استعمال کرتا رہا ہے. جیسے آج کل ہم جدید اصطلاح میں میڈیا کہتے ہیں. کسی زمانے میں پرنٹ میڈیا تھا، پھر الیکٹرانک میڈیا ہوا، اب آج کل سوشل میڈیا ہے جو کہ ہر نوجوان، ہر انسان کی دسترس میں ہے، جس کے ذریعے لوگ اپنی آراء کا اظہار کرتے ہیں، اپنی بات دوسروں تک پہنچاتے ہیں. تو یہ صرف آج کی بات نہیں ہے، یہ ہر زمانے میں ہوتا آیا ہے. ہر زمانے میں لوگوں کے پاس اسی زمانے کے اعتبار سے میڈیا ہوا کرتا تھا، یعنی اپنی بات دوسروں تک پہنچانے کے لیے لوگوں نے ہر زمانے میں کوئی نہ کوئی وسیلہ اختیار کیا ہے. جس زمانے میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں تو اس وقت عربوں کے پاس اپنی بات دوسروں تک پہنچانے کے لیے کچھ بنیادی وسائل تھے. ان میں سے ایک اہم وسیلہ میلہ تھا، اجتماعات تھے. عربوں کے مختلف تجارتی میلے ہوا کرتے تھے. مکہ مکرمہ کے قرب و جوار میں 3 معروف میلے ہوتے تھے. ایک میلے کو مجنہ کہتے تھے، ایک کو ذی المجاز کہتے تھے. اسی طریقے سے تیسرا مشہور میلہ عکاظ کا میلہ تھا. عکاظ کا بازار تھا جو طائف کے قریب لگا کرتا تھا. یہ تینوں معروف بازار تھے جن میں پورا عرب جمع ہوتا تھا، ان کے ثقافت اور کلچر کا اظہار ہوتا تھا. اس میں مختلف شاعر اپنی صلاحیتوں کا اظہار کرتے تھے، مختلف قصہ گو ہوتے تھے، وہ لوگوں کے حلقے لگتے تھے. کوئی کھڑے ہو کے قصے سنایا کرتا تھا، کوئی شعر و شاعری کا مظاہرہ کرتا تھا. اس میں تجارتی مصنوعات کی نمائش بھی ہوتی تھی. اور یہ میلے بڑی اہمیت کے حامل تھے کیونکہ یہ بین الاقوامی تجارتی روٹ پر تھے. ایک زمانہ ایسا گزرا ہے کہ مشرق اور مغرب کے درمیان تجارتی طور پر محور یمن تھا جو کہ عرب ہی کا حصہ تھا.
یہ ہندوستان سے اگر کوئی تجارتی اشیاء مصر جانی ہوتی تھیں یا مغربی ممالک میں، روم میں، یونان میں، ان علاقوں میں، افریقہ میں جانی ہوتی تھی تو وہ یمن کے ذریعے جاتی تھیں کہ یہاں ہندوستان سے یا چائنا سے سمندری راستے سے مال جایا کرتا تھا، اور بحیرہ ہند سے بحیرہ عرب کے ذریعے پھر یمن کے ساحلوں پر وہ مال اترتا تھا، اور اس کے بعد یمن سے لے کر شام تک یہ ایک زمینی راستہ گیا ہوا تھا جو مکہ مکرمہ مدینہ منورہ سے ہوتا ہوا تبوک جاتا تھا اور وہاں پھر شام میں داخل ہوتا تھا، وہاں سے آگے پھر ان کو روم میں، یورپ میں، افریقہ میں جانے کے مختلف راستے ملا کرتے تھے۔ تو یہ جو بازار جن کا میں نے ذکر کیا ہے یہ اس بین الاقوامی تجارتی روٹ پر تھے۔ یہ میں نے اس لیے عرض کیا کہ یہ بازار صرف ایسے نہیں تھے جیسے ہمارے ہاں اتوار بازار ہوتا ہے یا منگل بازار ہوتا ہے، بلکہ یہ بین الاقوامی اہمیت کے حامل بازار تھے، جن میں نہ صرف یہ کہ عرب جمع ہوتے تھے بلکہ بین الاقوامی تجارتی روٹ پر واقع ہونے کی وجہ سے بسا اوقات یہاں غیر ملکی تجارتی وفد بھی آتے ہوں گے اور غیر ملکی تاجروں کا بھی یہاں سے گزر ہوتا ہو۔ تو ان بازاروں میں اپنی بات رکھنا، اپنی رائے کا اظہار کرنا، یہ بڑا مؤثر تھا اپنی بات کو پھیلانے کا۔ تو لوگ اس کا استعمال کرتے تھے، وہاں جا کے اپنی رائے کا اظہار کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی دعوت کے لیے اس زمانے میں جو دستیاب ذرائع ابلاغ تھے، اپنی بات پہنچانے کے عربوں میں جو دستیاب وسائل اور ذرائع تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا استعمال فرمایا دین کی دعوت کو دوسروں تک پہنچانے کے لیے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان بازاروں میں تشریف لے جایا کرتے تھے اور وہاں جا کے لوگوں کے سامنے اللہ کی بات رکھتے تھے کہ لوگوں، اللہ ایک ہے، بتوں کی پوجا نہ کرو۔ تو یہ تبلیغ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان بازاروں میں بھی جا کے فرمایا کرتے تھے، اور بازاروں میں دین کی دعوت دینے کا فائدہ یہ تھا کہ بہت سارے لوگ سن لیتے تھے، پھر وہ اپنے علاقوں میں جا کے اس کا ذکر کیا کرتے تھے۔ تو یہ اس زمانے کا اہم ذریعہ ابلاغ تھا جس کا استعمال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اسی طرح عہد نبوی میں اس زمانے میں عربوں میں اپنی بات پہنچانے کا دوسرا بڑا ذریعہ شعر و شاعری تھی۔ عربوں میں لکھنے پڑھنے کا رجحان نہیں تھا، وہ اللہ نے انہیں بڑے قوی حافظے سے نوازا تھا، ایک مرتبہ کوئی بات سن لیتے وہ ان کے حافظے میں محفوظ رہ جاتی تھی۔ سینکڑوں ہزاروں اشعار پر مشتمل قصائد عربوں کو زبانی یاد ہوا کرتے تھے، اپنے گھوڑوں تک کے نسب نامے یاد ہوتے تھے۔ ہمارے ہاں تو انسانوں کو اپنا نسب نامہ یاد نہیں ہوتا، عربوں کو اپنے گھوڑوں کے بھی نسب نامے یاد ہوتے تھے۔ تو چونکہ ان کا حافظہ بڑا قوی تھا، شاعری سن کے فوراً یاد کر لیتے تھے، شعر و شاعری کا رجحان تھا، عرب فصیح قوم تھی تو شاعری کی قدر کرتی تھی۔ تو اگر کوئی شاعر اپنی رائے کے اظہار کے لیے کوئی نظم کہہ دیتا، کوئی غزل کہہ دیتا، کوئی شعر کہہ دیتا، تو وہ شعر بہت جلدی عرب میں پھیل جایا کرتا تھا، بچے بچے کی زبان پہ آ جاتا تھا۔ تو اپنی بات دوسروں تک پہنچانے کا ایک مؤثر ذریعہ شعر و شاعری بھی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود تو شاعری نہیں فرماتے تھے، اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو شاعری سے پاک رکھا ہے۔ قرآن کریم میں اس کا ذکر ہے شاعروں کے بارے میں، وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ۔ شاعر چونکہ عام طور پر مبالغہ آرائی سے کام لیتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالی نے انبیاء علیہ السلام کو اس سے پاک رکھا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود تو شاعری نہیں فرمائی، لیکن آپ کے صحابہ میں ایسے مؤثر شاعر موجود تھے جن کی شاعری عربوں میں عام تھی، عرب اس کے گن گاتے تھے۔ تو ان کی شاعری کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کا پیغام پہنچایا۔ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار کے شاعر تھے۔ حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ کو دربار نبوی کے شاعر ہونے کا اعزاز حاصل تھا۔ تو یہ شاعر حضرات اشعار کے ذریعے، نظموں کے ذریعے دین کی دعوت کو عام کرتے تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام پہنچایا کرتے تھے۔ اسی طرح اس زمانے میں اپنی بات پہنچانے کا ایک اہم ذریعہ خطابت تھی۔ عربوں میں پرجوش خطیب ہوتے تھے،
اور وہ بڑے فصیح و بلیغ جملوں کا اور تراکیب کا استعمال کرتے تھے، تو ان کی جملے بھی اور ان کے استعارات، ان کی تشبیہات، یہ بہت جلدی عربوں میں عام ہوتی تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار کے بھی خطیب موجود تھے، حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالی عنہ، یہ بڑے معروف خطیب تھے عربوں کے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت سے وابستہ تھے، صحابی تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام دوسروں تک پہنچاتے تھے۔ تو یہاں تک گزارشات کا خلاصہ یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو رائے کے اظہار کی اجازت دی ہے، اور اسے اپنے رائے کے اظہار کے لیے مختلف ذرائع استعمال کرنے کی بھی اجازت دی ہے، اور ہر زمانے میں انسان مختلف ذرائع کو بروئے کار لا کر اپنی رائے کا اظہار کرتا رہا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو ذرائع ابلاغ تھے، جو دوسروں تک پہنچانے کے آلات تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا استعمال فرمایا اور ان کو بروئے کار لاتے ہوئے دین کا پیغام دوسروں تک پہنچایا۔ ایک اور بات سمجھ لیجئے کہ انسان کو رائے کے اظہار کی آزادی تو ہے، لیکن یہ آزادی اس حد تک ہے کہ کوئی آدمی بات سمجھنا چاہے، کسی کے ساتھ اختلاف کرنا چاہے حدود میں رہتے ہوئے، تو اللہ نے اس کی بھی اجازت دی ہے۔ کوئی سوال کرنا چاہے تو اللہ نے اس کی بھی اجازت دی ہے، کوئی مشورہ دینا چاہے تو اللہ نے اس کی بھی اجازت دی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بذات خود صحابہ سے مشورہ فرمایا کرتے تھے، اور صحابہ کرام آپ کی بارگاہ میں اپنی رائے کا اظہار کرتے تھے، آپ کی خدمت میں ادب کے ساتھ مشورہ پیش کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کا مشورہ قبول بھی فرماتے ہیں، اور بسا اوقات اپنی رائے پر صحابہ کرام کی رائے کو ترجیح بھی دے دیا کرتے تھے۔ غزوہ بدر کے موقع پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو ایک جگہ مورچہ لگانے کا حکم دیا، یعنی ایک جگہ مسلمانوں کا جو محاذ بنا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے وہاں پڑاؤ ڈالا گیا کہ یہیں سے مسلمان جنگ لڑیں گے۔ ایک صحابی حاضر ہوئے اور انہوں نے درخواست دی کہ یا رسول اللہ، یہ جو مسلمانوں نے یہاں پڑاؤ ڈالا ہے، کیا یہ اللہ کے حکم سے ڈالا گیا ہے یا پھر یہ آپ علیہ السلام کی جنگی حکمت عملی؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، یہ اللہ کی طرف سے نہیں ہے، یہ تو جنگی حکمت عملی کے طور پر یہاں ان کو پڑاؤ ڈالنے کا حکم دیا گیا۔ تو ان صحابی نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میری رائے یہ ہے کہ یہاں پڑاؤ ڈالنا مفید نہیں ہے، بلکہ اگر ہم آگے جا کے اس مقام پر پڑاؤ ڈال لیں یا وہاں مسلمان اپنے مورچے بنا لیں تو وہ زیادہ مفید ہوگا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی کے رائے کو قبول فرمایا، ان کے مشورے کو قبول فرمایا، اور صحابہ کو حکم دیا کہ ان کے مشورے کے مطابق آگے جا کے پڑاؤ ڈالا جائے۔ احد کے موقع پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی ذاتی رائے مدینہ منورہ شہر کے اندر رہ کر دفاع کرنے کی تھی، لیکن کچھ صحابہ نے رائے کا اظہار کیا اور اس پہ اصرار بھی کیا کہ ہمیں شہر سے باہر جا کے لڑنا چاہیے۔ اس زمانے میں عربوں کا اپنا کلچر تھا، شہر سے باہر جا کر دشمن کا مقابلہ کرنا یہ بہادری کی علامت سمجھا جاتا تھا۔ تو بعض صحابہ نے اصرار کیا کہ یا رسول اللہ، ہمیں شہر سے باہر جا کے لڑنا چاہیے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی رائے کو قبول فرمایا۔ یہ تو بڑے بڑے صحابہ تھے جو اپنی رائے کا اظہار کرتے تھے، آپ قبول فرماتے تھے۔ اس زمانے میں جو غلام اور باندیاں ہوتی تھی، جنہیں عربوں کے عمومی ماحول میں دوسرے درجے کا شہری سمجھا جاتا تھا۔ اسلام تو مساوات کا درس دیتا ہے، لیکن بہرحال جو دیگر قبائل کا عمومی کلچر تھا، اس میں یا اسلام سے پہلے کا جو عربوں کا کلچر تھا، اس میں غلاموں کو کوئی خاص سماجی حیثیت حاصل نہیں تھی۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غلاموں کو بھی رائے کے اظہار کی آزادی، جیسے آزاد آدمی رائے کا اظہار کر سکتا ہے، غلام بھی کر سکتا ہے۔ حضرت بریرہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عائشہ کی باندی تھی، ان کی خادمہ تھی۔ ان کا نکاح ہوا تھا غلامی کے زمانے میں حضرت مغیث کے ساتھ، لیکن آپس میں جوڑ نہیں تھا۔ حضرت مغیث کا رنگ سیاہ تھا، حضرت بریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ نے حسن و جمال عطا کیا تھا، تو بہرحال ان کا آپس میں نبھاؤ نہیں ہوتا تھا۔ جب حضرت بریرہ کو حضرت عائشہ نے آزاد کیا، تو یہ اسلام کا اصول ہے کہ جب کسی باندی کو آزادی ملتی ہے تو اسے اختیار ملتا ہے کہ غلامی کے زمانے کا نکاح برقرار رکھنا چاہو تو برقرار رکھ لو، توڑنا چاہو تو توڑ لو۔
تو جب بریرہ کو آزادی ملی اور اختیار ملا تو انہوں نے اپنے گزشتہ نکاح کو توڑنے کا اعلان کیا کہ میں مغیث کے ساتھ اپنا رشتہ یہ برقرار نہیں رکھتی، اپنا اختیار استعمال کرتی ہوں۔ حضرت مغیث کو اس سے بڑی تکلیف ہوئی، وہ دل سے ان کو چاہتے تھے اور ان کی خواہش تھی کہ یہ رشتہ رہے، تو کہا جاتا ہے کہ وہ گلیوں میں گھومتے پھرتے تھے، لوگوں کی منت سماجت کرتے تھے کہ بریرہ سے میری سفارش کرے۔ مختلف صحابہ نے سفارشیں کی، حضرت بریرہ نہ مانی۔ خود جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مغیث کی حالت پر رحم آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بریرہ کو بلایا اور فرمایا کہ مغیث کے ساتھ رشتہ مت توڑو۔ حضرت بریرہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، یہ آپ کا حکم ہے یا سفارش ہے؟ اندازہ لگائیے کہ اس زمانے میں باندیوں کا بھی دینی شعور کتنا اعلیٰ تھا کہ انہیں معلوم تھا کہ پیغمبر کے حکم اور سفارش میں کیا فرق ہوتا ہے۔ اگر پیغمبر کا حکم ہو پھر تو جان بھی قربان کرنے پڑے گی، لیکن اگر سفارش ہو تو خود پیغمبر کی طرف سے اختیار دیا گیا ہے کہ چاہو تو قبول کرو اور چاہو تو نہ کرو۔ تو ایک باندی کو بھی اللہ نے اتنا اعلیٰ دینی شعور دیا ہوا تھا، اور آج کل بڑے بڑے تعلیم یافتہ ڈگری ہولڈر لوگ دینی شعور کے مقابلے میں صفر ہوتے ہیں۔ تو حضرت بریرہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، یہ آپ کا حکم ہے یا سفارش ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں بریرہ، یہ سفارش ہے۔ تو بریرہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، تو پھر میں اپنا نکاح توڑتی ہوں، یعنی کہ آپ کی طرف سے جو مجھے اختیار دیا گیا ہے تو میں اسی اختیار کو استعمال کرتی ہوں، میں ان کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی۔ یہ واقعہ میں نے اس لیے سنا ہے کہ ہم اندازہ لگا سکیں کہ ایک تو اس زمانے میں غلاموں اور باندیوں کا شعور بھی کتنا اعلیٰ تھا، اور جو ہمارا اصل موضوع ہے کہ اللہ نے جہاں دیگر انسانوں کو رائے کے اظہار کی آزادی دی تھی، وہاں غلاموں کو بھی رائے کے اظہار کی آزادی تھی۔ خواتین مرد سب کو رائے کے اظہار کی آزادی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جس زمانے میں خلیفہ تھے اور اللہ نے طاقت اور اقتدار عطا کیا تھا، انہوں نے اپنے زمانے خلافت میں جب دیکھا کہ لوگ مہر مقرر کرنے میں ذرا حدود سے تجاوز کر رہے ہیں، زیادہ مہر مقرر کیے جا رہے ہیں، تو حضرت عمر نے ممبر پہ کھڑے ہو کے اعلان کیا کہ مدینہ منورہ میں لوگ مہر زیادہ رکھنے لگے ہیں، اور میں اس مہر کی تحدید کرنے لگا ہوں کہ میں فیصلہ کروں گا کہ اس سے زیادہ مہر مقرر نہیں کیا جائے گا۔ حضرت عمر نے خطبہ دیا اور باہر تشریف لائے، تو باہر ایک خاتون نے ان کو روکا، جو مدینہ کی عام خاتون تھی، صحابیاں تھیں، انہوں نے روکا اور کہنے لگی کہ عمر، تم خواتین کے مہر کی تحدید کیسے کر سکتے ہو جبکہ اللہ نے تحدید نہیں کی؟ اللہ نے قرآن کریم میں مہر کے لیے قنطار کے لفظ کا بھی استعمال فرمایا۔ قنطار خزانے کو کہتے ہیں کہ اگر شوہر بطور مہر کے خزانہ بھی دینا چاہے، یعنی خزانہ بھی دے چکا ہو تو وہ واپس مت لے۔ تو جب اللہ نے تحدید نہیں کی تو عمر تم کیسے تحدید کر سکتے ہو؟ اب یہ رائے کے اختلاف کا اظہار کیا، اور کس کے ساتھ؟ خلیفہ وقت کے ساتھ۔ تو حضرت عمر نے فرمایا کہ مدینہ کی خواتین بھی عمر سے زیادہ قرآن جانتی، انہوں نے نہ صرف یہ کہ اس رائے کے اختلاف کو پسند کیا بلکہ اس کو قبول بھی کیا۔ تو خلاصہ یہ نکلا کہ انسان رائے کے اظہار کا استعمال کر سکتا ہے، رائے ظاہر کر سکتا ہے، اور مختلف وسائل کا استعمال کر کے ظاہر کر سکتا ہے۔ اپنے زمانے میں جو بھی ذرائع ابلاغ ہیں، جیسے آج کل سوشل میڈیا ہے، جو بھی میڈیا کی صورت ہے، اس پہ رائے کا اظہار کیا جا سکتا ہے، لیکن یہ یاد رکھیں کہ اگر رائے کا اظہار فتنے کا سبب بنے تو پھر شریعت نے اجازت نہیں دی۔ یہ تو آپ نے وہ واقعات سنے کہ جہاں شریعت نے رائے کے اظہار کی اجازت دی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو رائے کے اظہار کی اجازت دی۔ زمانے نبوی کے ہی کچھ ایسے واقعات بھی ہیں جہاں رائے کے اظہار سے روکا گیا، اور کب روکا گیا؟ کہ جب کوئی آدمی اپنی رائے ظاہر کر رہا ہو فتنے کے لیے، فتنہ پھیلانے کے لیے، مسلمانوں کی حوصلہ شکنی کے لیے، یا مسلمان پاک دامن خواتین کی کردار کشی کے لیے، یا کسی پہ الزام لگانے کے لیے، تہمت لگانے کے لیے اگر کوئی آدمی رائے کا اظہار کرتا ہے، اس کے لیے ابلاغ کے ذرائع استعمال کرتا ہے، تو شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی۔ اس زمانے میں منافقین تھے مدینہ منورہ میں، جو افواہ سازی کا کام کرتے تھے، مختلف افواہیں پھیلاتے تھے اور غلط خبریں پھیلاتے تھے، جسے فیک نیوز کہتے ہیں،
غلط خبریں پھیلایا کرتے تھے۔ مقصد کیا ہوتا تھا؟ مسلمانوں کی حوصلہ شکنی کا۔ جیسے احد کے میدان میں جب مسلمان جانے لگے تو منافقین نے پروپیگنڈا شروع کر دیا کہ جی اتنا بڑا لشکر ہے مقابلے میں، کیسے لڑو گے؟ اور یہاں تک کہنے لگے کہ اگر یہ کوئی جنگ ہوتی تو ہم بھی تمہارے ساتھ شریک ہوتے، لیکن یہ جنگ تو نہیں ہے۔ مقصد یہ تھا کہنے کا کہ جنگ تو برابر کی طاقتوں میں ہوتی ہے، اتنی بڑی طاقت سے ٹکرانا تو اپنے آپ کو موت کے منہ میں دینے کے مترادف ہے۔ تو یہ کون سی جنگ ہے؟ تو یہ چونکہ جنگ ہی نہیں ہے تو ہم شریک نہیں ہوتے۔ اس طریقے سے مسلمانوں کا حوصلہ پست کرنے کی کوشش کی، اور جب اللہ کی مشیت ہوئی، مسلمانوں پر اس غزوے میں آزمائش آئی، مسلمان شہید ہوئے، اب منافقین نے پروپیگنڈا کرنا شروع کیا کہ لو اطاعونا ما قتلوا، کہ اگر یہ ہماری بات مان لیتے تو اس طریقے سے جان سے نہ جاتے، ہم نے تو کہا تھا مت جاؤ۔ اس طریقے سے افواہیں پھیلایا کرتے تھے۔ غزوہ خندق میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو خوشخبریاں دی۔ جب خندق کھودی جا رہی تھی تو آپ نے ایک چٹان پہ کدال ماری، طویل واقعہ ہے، آپ اس سے واقف ہوں گے، اس سے چنگاریاں نکلیں، 3 دفعہ یہ واقعہ ہوا، اور آپ فرماتے گئے کہ اللہ نے یمن کی کنجیاں مجھے دے دی ہیں، شام کی کنجیاں دے دی ہیں، ایران اللہ نے مسلمانوں کے حوالے کر دیا، میں مدائن کے محل دیکھ رہا ہوں۔ یہ پیشن گوئیاں آپ نے اس عالم میں فرمائی جب مسلمانوں نے بھوک کی وجہ سے پیٹ میں پتھر باندھے ہوئے تھے، کیونکہ نبوت کی نگاہ وہاں تک دیکھ رہی تھی جہاں مسلمان نہیں دیکھ سکتے تھے۔ اور بعد میں اسی غزوے میں جب مسلمانوں پہ سخت حالات آئے تو قرآن کریم نے بھی اس کو تعبیر کیا کہ تمہارے کلیجے تمہارے حلق کو آ گئے۔ اب ایسے ماحول میں جب مسلمان سخت تنگی میں تھے، منافقین نے پروپیگنڈے شروع کر دیے کہ لو جی ادھر ہمیں کہا جا رہا ہے کہ مسلمانوں کو مدائن کی کنجیاں ملیں گی، یمن کی کنجیاں ملیں گی، اور ہماری تو یہ صورتحال ہے کہ ہم قضاء حاجت کے لیے نہیں جا سکتے۔ اس طریقے سے افواہیں اڑا کر مسلمانوں کا حوصلہ پست کرنے کی کوشش کرنے لگے۔ اور تبوک کے میدان میں جب مسلمان جا رہے تھے، سخت گرمی کا موسم تھا، تو منافقین نے افواہیں اڑانی شروع کر دی کہ لا تنفروا فی الحر، کہ گرمی کا موسم میں مت جاؤ۔ تو اس طرح منافقین یہ غلط خبریں پھیلایا کرتے تھے، دشمن کی طاقت کو بڑھا چڑھا کر مسلمانوں کے سامنے پیش کرتے تھے، اور مقصد ان کا یہ تھا کہ مسلمانوں کا حوصلہ پست ہو جائے۔ ایک مقصد ان کا یہ ہوتا تھا۔ دوسرا مقصد غلط خبروں کا یہ ہوتا تھا کہ مسلمان خواتین کی کردار کشی کی جائے، مسلمان معاشرے میں فتنے کو پھیلایا جائے۔ جیسے معروف واقعہ ہے ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں منافقین نے کس طریقے سے غلط خبریں پھیلائی تھی، تہمت لگائی تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی طہارت کے لیے پورا ایک رکوع نازل کی۔ منافقین کی ایک عادت یہ تھی کہ وہ کسی ایک جز کو بنیاد بنا کر اسی کو آگے پھیلایا کرتے تھے۔ جیسے غزوہ بنو المصطلق سے واپسی پر ایک جگہ مسلمانوں نے پڑاؤ ڈالا ہوا تھا، تو وہاں ایک ناخوشگوار واقعہ ہوا۔ صحابہ کرام پانی لینے کے لیے کسی جگہ پر گئے تو وہاں ایک مہاجر صحابی تھے حضرت جہجاہ رضی اللہ تعالی عنہ، تو حضرت عمر کے غلام تھے، آزاد کردہ غلام تھے، وہ بھی گئے۔ ادھر سے سنان بن وبر انصاری جوہنی تھے، وہ بھی تھے۔ اب ایک مہاجر صحابی تھے اور ایک انصاری صحابی تھے، دونوں پانی لینے کے لیے بیک وقت گئے، اور دونوں نے ذرا جلدی کی۔ حضرت جہجاہ کے ہاتھ میں بھی برتن تھا، ان کے ہاتھ میں بھی برتن تھا۔ بیک وقت جب پانی لینے کی کوشش کی تو جہجاہ کا ہاتھ ادھر ان سے ٹکرا گیا، کچھ دھکا سا لگ گیا، تو دونوں کو وقتی طور پہ اشتعال آیا۔ حضرت جہجاہ نے مہاجرین کو بلایا کہ یا للمہاجرین، حضرت سنان نے انصار کو بلایا کہ یا للانصار۔ اب یہ ایک وقتی طور پر اشتعال پیدا ہوا مسلمانوں میں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ہوئی تو آپ فوراً تشریف لائے، اور آپ نے فرمایا کہ ایسے نعرے مت لگایا کرو، دعوها فإنها منتنہ، چھوڑ دو کیونکہ یہ بدبودار نعرے ہیں۔ یعنی تفریق کا جو بھی نعرہ ہو، مسلمانوں کی امت کو جو تفریق پیدا کرے امت میں، تو ایسا نعرہ بدبودار ہے، اس کو چھوڑ دو۔ آپ کے سمجھانے پر وہ معاملہ ختم ہوا۔ اب یہ ایک چھوٹا سا جزئی معاملہ تھا، لیکن منافقین کو موقع ہاتھ آ گیا، انہوں نے اس کو بڑھانا شروع کر دیا اور یہ کہنا شروع کر دیا انصار کو کہ تم نے مہاجرین کو جگہ دی تھی، یہ جب مکہ سے آئے تھے تو تم نے ان کو بسایا، انہیں گھر دیے، اب یہ صورتحال ہے کہ یہ تمہارے ساتھ لڑائی کر رہے ہیں، اور یہ تک کہنے لگے کہ ہم جب مدینہ جائیں گے تو ہم ان کو نکال لیں۔
تو اس طریقے سے ایک چھوٹے سے جز کو بنیاد بنا کر انہوں نے ایک پورا ایک بیانیہ گھڑ لیا اور پروپیگنڈا شروع کر دی۔ تو منافقین نے جب ایسی افواہیں پھیلانی شروع کی جنہوں نے مسلمان معاشرے میں فتنے کو فروغ دیا، تو اللہ نے اس کو روکا۔ قرآن کریم میں سورہ احزاب میں آیت نازل ہوئی کہ لَإِن لَّمْ يَنْتَهِ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ، کہ یہ منافق اور یہ جن کے دلوں میں مرض ہے کہ اگر یہ باز نہ آئے، وَالْمُرْجِفُونَ فِي الْمَدِينَةِ، اور یہ جو شہر میں مدینہ میں یہ افواہیں پھیلاتے ہیں مختلف طریقوں سے، اگر یہ باز نہ آئے لَنُغْرِيَنَّكَ بِهِ، تو اے پیغمبر ہم آپ کو ان کے خلاف کھڑا کر دیں گے۔ یعنی پھر مسلمانوں کی پوری ریاستی طاقت ان کے مقابلے میں آ جائے گی، ان کو مدینہ سے نکال دیا جائے گا۔ یعنی اس قسم کے رائے کے اظہار کی کسی کو اجازت نہیں ہے جس کی وجہ سے مسلمانوں کے معاشرے میں تفریق پیدا ہو۔ تو خلاصہ یہ نکلا کہ رائے کے اظہار کی اللہ نے اجازت دی ہے اور ذرائع ابلاغ کے استعمال کی بھی اجازت دی ہے، لیکن اگر رائے کا اظہار حدود میں رہتے ہوئے اختلاف کے لیے ہو، مشورے کے لیے ہو، سوال کے لیے ہو، جائز تنقید کے لیے ہو، تو پھر تو اللہ نے اجازت دی۔ لیکن اگر رائے کا اظہار یہ نفرت پھیلانے کے لیے ہو، یہ مسلمانوں کی حوصلہ شکنی کے لیے ہو، یہ فتنے کے لیے ہو، تو پھر اللہ نے اجازت نہیں۔ ہمارے ہاں سوشل میڈیا میں یہی طریقہ کار ہے کہ ایک چھوٹے سے جز کو بنیاد بنا کر ایک پورا بیانیہ گھڑ لیتے ہیں۔ جیسے میں نے منافقین کا واقعہ آپ کو سنایا کہ منافق کے انصار اور مہاجرین کے درمیان اخوت کی جو فضا تھی اس کو ایک طرف رکھا، اور وقتی طور پر حضرت جہجہ اور حضرت سنان کے درمیان پانی کے معاملے میں جو تھوڑا سا اختلاف ہوا تھا، تو اسی کو منافقین نے پروموٹ کیا۔ یہی صورتحال ہمارے ہاں ہوتی ہے۔ سوشل میڈیا پر آپ کے سامنے کوئی 10 سیکنڈ کا کسی کا کلپ آتا ہے جس میں کوئی غلط بات ہوتی ہے یا جو بھی ہے، اب ہم اسی کو بنیاد بنا کر پروموٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ نہیں دیکھتے کہ یہ جو بات کرنے والا ہے اور بظاہر غلط نظر آ رہی ہے، اس کی اور زندگی کیا ہے، اس نے باقی کس قسم کی گفتگو کی ہے، اس کی کوئی اور علمی خدمات ہوں گی۔ یعنی ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ آپ ایک آدمی کی 50 سالہ زندگی کا فیصلہ اس کے 10 سیکنڈ کے کلپ پر کر دیں، اور اس میں بھی وضاحت کے ساتھ کوئی غلط بات نہ ہو، کوئی کفریہ بات نہ ہو، بلکہ ویسے کوئی ایسی بات ہو جو آپ کو اچھی نہ لگ رہی، یا کسی کے ایک جملے کی وجہ سے آپ اس کی پوری زندگی کا فیصلہ کر دیں۔ یہی ہمارے ہاں ہو رہا ہے۔ تو بہرحال رائے کے اظہار کا حق سب کو ہے، اور آج کل جو سوشل میڈیا ہے اس کی رسائی ہر نوجوان کو اللہ نے اس کی رسائی دی ہوئی ہے، تو اس کو دین کے ابلاغ کے لیے، دین کی تبلیغ کے لیے بھرپور استعمال کرنا چاہیے۔ اور یہ گویا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کا طریقہ کار ہے کہ آپ نے دعوت کے لیے اپنی بات پہنچانے کے لیے اس زمانے میں دستیاب تمام ذرائع کا استعمال فرمایا تھا۔ تو آج کل بھی مسلمان ان تمام ذرائع کا استعمال کرے، اپنی بات دوسروں تک پہنچائے، لیکن اس چیز کا خیال رکھ لے کہ کہیں میں کوئی ایسی بات نہ کروں جس سے معاشرے میں تفریق پیدا ہو، فتنہ پیدا ہو، مسلمان ایک دوسرے کے ساتھ الجھنے لگ جائیں، یا کسی کے ایک جزئی واقعے کو بنیاد بنا کر میں اس کی پوری زندگی کے فیصلے کرنے لگ جاؤں۔ تو ان چیزوں سے گریز کرتے ہوئے ان آلات کا استعمال کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی عمل کرنے کی توفیق دے۔ وما علینا الا البلاغ۔